الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ 2 دن سے یہ بات چل رہی تھی، سب سے اچھا کام اللہ نے کس کو فرمایا قرآن پاک کے اندر۔ اس کے بعد کل جو بات ہوئی، آدمی خود کو بھی جمانا ہے، یعنی خود بھی نیک اعمال کرنا ہے، اس کا ایمان بھی پکا رہنا ہے، اپنی زبان سے جو باتیں دین کے متعلق وہ نکال رہا ہے خود بھی اس کے اوپر انہیں عمل پیرا ہونا ہے۔ آج یہ بات قرآن کے اندر فرمائی گئی ہے، آدمی کے ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر استقامت کے ساتھ جم جانا ہے۔ ایمان لانے کے بعد استقامت کے ساتھ جم جانا سب سے بڑی آزمائش اور سب سے مشکل کام نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا۔ ایک صحابی آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کرو، اور ایسی نصیحت کرو کہ اس کے بعد کوئی اور دوسرے کی نصیحت کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، بھائی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، اور اس کے اوپر کلمے کے مقاصد اور عقائد اور بنیاد کے مطابق اس کے اوپر جم جاؤ۔ اگر تم اس کے اوپر سے جمے نہیں تو کہا کہ تم پھر کلمے کے جو مقاصد ہیں اس کے اوپر پورے کھرے نہ اترے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی سخت چیز، سخت آزمائش والی مشکل ترین چیز استقامت ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ہم تک کوئی بات پہنچ گئی، ہم نے کلمہ پڑھا، نماز سیکھی، قرآن کو پڑھا، قرآن سیکھا، روزہ سیکھا، یہ جتنی بھی دین کی چیزیں ہیں بالغ ہونے سے لے کر کے مرنے تک کرنا، اس کو بولتے ہیں استقامت۔ چھوٹنا نہیں، ظاہری مخالفت کی وجہ سے نہیں چھوٹنا، جیسے لوگوں کے طعنے رہتے ہیں، گھر والوں کے طعنے رہتے ہیں، سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے، دین کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے لوگ دوستوں کے طعنے رہتے ہیں، رشتہ داروں کے طعنے رہتے ہیں، بہرحال ایسا ہے۔ تو ان کی مخالفت کی بنیاد پر آدمی دین کے اوپر عمل کرنا نہیں چھوڑنا۔ مثال کے طور پر آج کل کا گھر کا ماحول ہے، چند دن پہلے ایک لڑکا آیا، میں بولا ارے داڑھی تھی نا بھائی تیرے کو اتنی اچھی، داڑھی کیوں کاٹ دیا؟ نہیں بول صاحب داڑھی چھوڑا، ہمارے اماں روزانہ بکا لے رہے، بڈھا دکھ رہا رہی، بچی نہیں دیتے، داڑھی کیوں کاٹا؟ بولے تو داڑھی کاٹ دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو میں بولا یہ کوئی بات ہے کیا؟ ارے بھائی بچی کا تعلق داڑھی سے کہاں ہے؟ کیا بھائی مول صاحبوں کی شادی نہیں ہو رہی یا داڑھی والوں کی شادی نہیں ہو رہی کیا اس کی شادی نہیں ہونا تھا؟ ایک سنت ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی جو ہے اس کو تھوڑی سی مخالفت کی بنیاد پر اس کو چھوڑ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ کے داڑھی کا بال سفید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ میری داڑھی کا بال اس وجہ سے سفید ہو گیا، قرآن کے اندر ایک سورت نازل ہوئی سورہ ہود کہ جس کی وجہ سے میری داڑھی کا بال سفید ہو گیا ہے، یعنی مجھے بوڑھاپا آ گیا، میں بوڑھاپے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو صحابی پوچھنے لگے، اللہ کے رسول ایسی کیا خاصیت ہے سورت کے اندر؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پچھلی جو قومیں اور نبی انبیاء جو گزرے ہیں ان کے بارے میں اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، جنہوں نے اللہ کی بات امت تک پہنچائی، لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اور اس طرح مخالفت کی، کسی کو آرے سے کاٹا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، ایسی ہزاروں مخالفتیں کی۔ یہ مخالفتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا، آسمان سے عذاب آیا، ہواؤں کا، بارش کا، پتھر کا، زمین سے طوفان، زلزلے، یہ جو اس کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، یہ حالات آنے کے بعد اللہ نبیوں کو فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم جیسا حکم دے رہے ہیں آپ کو اس کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے۔ تو مجھے جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں تو مجھے ایک لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ سے دعا کرے
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہاں سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے اور مثال دی ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ، یہ مثال دی قرآن نے اس کی۔ کیا مثال دی؟ کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دین کے بارے میں باتیں پیش کی تو ان کی جو باندی تھی، یعنی فرعون کے گھر میں ایک بیٹی تھی، تو لڑکی تھی، تو وہ کنگا کر رہی تھی، باندی فرعون کی، کنگا گر گیا تو اس نے کنگا اٹھاتے وقت بسم اللہ پڑھا۔ بسم اللہ پڑھا تو یہ کیا بسم اللہ؟ تو کہا کہ میں اب خدا کو، اللہ جو ہے میں اس کو رب مانتی ہوں۔ تو کیا فرعون کو آپ اپنا خدا نہیں مانتے؟ خدا کو، فرعون کو خدا نہیں مانتے۔ تو فرعون تک بات پہنچائی گئی۔ اس وقت انہیں دعویٰ کرتا تھا کہ میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ دیکھو آدمی کے پاس جب کرسی، عہدہ، پیسہ وغیرہ آتا نا تو دماغ میں نشہ چڑھ جاتا، آخرت کو بھول جاتا، موت کو بھول جاتا، بیماری کو بھول جاتا، آزمائش کو بھول جاتا۔ تھوڑا سا بیمار ہو گیا پھر ہیبت کھا جاتا، تھوڑا سا کمزور ہو گیا ہیبت کھا جاتا کہ بھئی کیا ہوتا کہ میرے کو، کیسا ہوتا کہ، پھر معافی تلافی کرتا ہے، اللہ نہیں کروں گا۔ پھر صحت مند ہو گیا، اللہ وہی بتا رہے ہیں جب تو کمزور تھا اور اتنا کمزور تھا کہ تیرے کو نہ ہوا برداشت ہو سکتی تھی، نہ گرمی برداشت ہو سکتی تھی، نہ دھوپ برداشت ہو سکتی تھی، نہ اور نہ کوئی ایسی ثقیل وزندار چیز تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن تھوڑا سا کیا طاقتور ہو گیا تو اللہ کے مقابلے پہ آ گیا۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں تیرے سے تھوڑی سی، وہ بھی تھوڑے وقت کی جوانی، تھوڑی سی طاقت، اور تو اللہ سے مقابلے پہ آ گیا، اللہ کے دین کے ٹکر پر آ گیا اور اللہ کی بتائی ہوئی بات کا مقابلہ کرنے لگا، مخالفت کرنے لگا۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یہ تھوڑی سی وقت کی جوانی، تھوڑی سی وقت کی طاقت، فرعون والا میں طاقتور ہوں، میرے کو رب مان۔ باندھی بولی کیسا مانو؟ نہیں مانتے۔ ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کے لیے ہی وہ چیز آزمائش کا سبب نہیں بنتی بلکہ مزیداری کا سبب بنتی ہے، چسکے کا سبب بنتی ہے۔ جن کے دل میں ایمان بس گیا ہو، خالی زبان پر اگر ایمان رہے، سامنے والا اگر ڈرا دیا تو دن بول کے بات پلٹا دیتا ہے، میں ایسی بولا تھا بول کے۔ گھر کے ماحول میں انہیں دین کو نہیں سنبھال سکتا تو باہر کیا سنبھالے گا؟ گھر کے عورتوں کے ذریعے سے دین کو نہیں زندہ کر سکتا تو باہر کیا کر سکتا؟ ابھی گھر کی ایک عورت بول رہی کہ بھئی دین کا کام نہیں ہے، گھر کی عورت بولی نہیں یہ کام کرنا ہے آپ کو، کر رہے ہیں، جیسے میں نے ابھی مثال دی۔ تو ہمارا دین ایسا ہے، اتنا گیا، اتنا پختہ بھی نہیں ہے کہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چراغ کے مانند ہے کہ ایک تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آ گیا، ختم ہو گیا۔ فرعون کی باندھی بولی نہیں کرتا، اللہ آپ کو میں رب مانتی نہیں۔ تو فرعون بولنے لگا اس کی جو بچیاں ہیں سامنے تیل گرم کرو، ڈالو، سامنے چلا دیا گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تو اللہ نے وہ بچوں کے اندر بولنے کی صلاحیت دی۔ بچے بولنے لگے اماں جان آپ حق پر ہیں، آپ ناراض نہ ہوئیے، یعنی غمگین نہ ہو، اللہ سے، اللہ کے پاس ہم دونوں ملاقات کریں گے۔ جلا دیا گیا۔ معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، جب خوشبو آ رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا بھئی یہ خوشبو کیسی، یہ خوشبو کیسی ہے؟ اچھا، حضرت جبرائیل نے کہا رے باندھی ہم تو ابھی جنت گئے نہیں، خوشبو شروع ہو گئی۔ وہی باندھی جو ایمان کی حالت میں اپنے آپ کو حالات اور مخالفت کے باوجود بھی جان دینا گوارا کیا، مشکلات اور آزمائشیں برداشت کی، مگر اپنے کو ایمان سے ہٹانا گوارا نہیں کیا، اللہ کا نام چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ خود فرعون کی بیوی اسلام لے کر آئی، خود فرعون کی بیوی اسلام لے کر آئی۔ لے کر آنے کے بعد جب معلوم ہو گیا تو فرعون کہنے لگا اچھا میری بیوی ہو کہ میرے دوسرے رب پر ایمان لاتی ہے، میرے کو خدا نہیں مانتی ہے۔ پورے جو دربان تھے، فوج تھی، ان سے کہا گیا کہ لے کے آؤ، باہر لے کے آؤ۔ عورت کے اندر سب سے زیادہ چاہت جو ہوتی ہے مال کے جمع کرنے کی ہوتی ہے اور حیاداری کی ہوتی ہے۔ مرد کے مقابلے میں عورت حیادار ہوتی ہے، مرد کے اندر اتنی حیا نہیں رہتی۔ تو کہا کہ جب لٹاؤ سامنے، محل کے سامنے لٹاؤ، لٹا کے اس کو ہمارے دروازے بتاؤ، محل کے اندر جہاں کی وہ مالکہ تھی آج یہاں پر پڑی سوئی ہوئی ہے۔ مال کی محبت جو یہ جمع کرنا، وہ جمع کرنا، یہ چھوٹی چیز جمع کرنا، وہ ایسا جمع کرنا، کتنی بھی مالدار رہو، اگر کوئی ایک عورت پڑوسن اگر کچھ چیز لے کر گئی تو انہیں 10 سال تک نہیں بھولتی۔ اس کی عورت کی ایک خاصیت ہے، اپنے مال کو جو انہیں جمع کرتی بھولتی نہیں، چاہے انہیں کتنی بھی کروڑ پتی رہن دو، بادشاہ رہن دو، ارے وہاں گیا تھا، وہ گیا تھا۔ تو وہ خاصی وہ چیزیں یاد دلانے کے لیے فرعون بولا سامنے بٹھاؤ، سامنے لٹاؤ، سامنے لٹا کے اس کو محل بتاؤ، یہ چیزیں تیرے ماتحت تھی،
یہ چیزیں تیرے سپرد تھیں، یہ چیزوں کی تو مالک تھی، تیرے کو دیکھنا پڑے گا۔ آج تو تنہا پڑی ہے اور تجھے لٹایا گیا ہے اور تجھے ان سے چھٹکارا دلایا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے، تجھے ان سے دور کیا جا رہا ہے اور تیرے کو ذلت کے گڑھے میں ڈالا جا رہا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ دیکھنے لگی، دیکھ کر دعا کری اور کہا کہ اگر تو پھر بھی نہیں مانتی تو اس کے کپڑے اتارو، اس کے کپڑے اتار کر اس کا چمڑا اتارو، مرچ لگاؤ، کیلے ٹھوکو، حدیث میں ہے اتنی سخت سزا۔ تو اس وقت دعا کرنے لگی، اے اللہ انہیں میرے کو محل بتا کے لالچ دلا رہا، آپ میرے کو اپنے پاس گھر دلائیے، عندک بیتن فی الجنہ۔ اللہ فرما رہے ہیں اس نے ہمیں ہمارے پاس گھر مانگا تو ہم اس کو قیامت کے دن بلکہ ہمارے پاس اس سے اچھا اور عمدہ محل دیں گے، بلکہ دے دی۔ عندک بیتن فی الجنت ونجنی من فرعون، اے اللہ یہ فرعون کے عذاب سے میرے کو نجات دلا۔ تو حالات آنے کے بعد آدمی جب کوشش کر کے مضبوطی کے ساتھ جم جاتا ہے تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے زندگی گزارتا ہے، نیک اعمال کرتا 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 جنت کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ ایک ہاتھ باقی رہتا ہے، لیکن حالات ایسے آتے ہیں کہ وہ فوراً وہاں سے دینداری سے ہٹ کر ایسے کام کر بڑھتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا؟ اس کے لیے ایک آدمی ہے، اس کے لیے دعا کرنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی ہے، اے اللہ آپ نے ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے ایمان کی، آپ ہم کو اس کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ جمع کر رکھیے، مضبوطی کے ساتھ جمع کر رکھیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک آدمی سونا جمع کر رہا ہے، چاندی جمع کر رہا ہے، دھن دولت جمع کر رہا ہے، مال و دولت جمع کر رہا ہے، اس کو جس کی چاہت ہے وہ چیز جمع کر رہا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑھ کر چیز، میں اس سے بڑی بھی دعا تو تم کو بتاتا ہوں۔ کون سی دعا؟ صحابہ کو فرمائے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، تم نے جو دین کا کام، دین قبول کیا ہے، اسلام لے کر آئے ہو، اس کے اندر اگر تمہاری ظاہری مخالفت ہو رہی ہو یا تمہارے اوپر باطنی مخالفت ہو رہی ہو یا تمہارے اوپر حالات آ رہے ہوں، مال کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، کھیتوں کے اعتبار سے، دھن دولت کے اعتبار سے تمہارے اوپر آزمائش آ رہی ہو، لیکن تم کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تم کو طریقہ اور زندگی بتلائی ہے اس سے نہیں ہٹنا ہے۔ حشر کے میدان میں ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں ایک آدمی حشر کے میدان میں ٹھہرا ہوا سوچنا، تو نے بولا کہ اے اللہ اگر میرے کو یہ زندگی ایسی جیو دیا کہ یہاں پر نظر کی حفاظت نہیں ہو سکتی، جان کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ہم کچھ کام کرنا ہے تو ہمارے کو دینداری میں مزہ نہیں آتا، تو ہمارے کو صحابہ کے دور میں پیدا نہیں کرا، اس وجہ سے ہم اچھے عمل نہیں کریں، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ بھئی تو دینداری سے ہٹا کیوں؟ تو اس وجہ سے ہٹا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے دینداری سے تو اس وجہ سے نہیں ہٹا، اگر اس زمانے میں پیدا کر دیتا تو ان کی جو قربانیاں ہیں تو کہاں برداشت کرتا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش نبیوں پر آئی اور نبیوں میں سب سے زیادہ آزمائش مجھ پر آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے چہیے تھے جن کے واسطے دنیا بنائے گی، حاملہ لڑکی ہے، نیزہ مارا گیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے اولاد کو دفن کرے، اپنے ہاتھوں اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے لوگوں کو تڑپتا ہوا دیکھے۔ بہرحال حالات آتے ہیں تو لیکن ان حالات کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود اگر آدمی ایمان کے اوپر جمع رہا تو اللہ فرما رہے ہیں دنیا کے اندر تو اس کو ہم ایسی زندگی دیں گے اطمینان والی، آخرت میں ہم اس کو اطمینان، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، کہ دنیا میں بھی ہم اس کے دوست رہیں گے، آخرت میں بھی اس کے ہم دوست رہیں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا آدمی جب ایمان لانے کے بعد، دیکھو فرمایا ایک آدمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، حدیث میں کیا فرمائے؟ روزانہ آپ ایک رکوع پڑھو، روزانہ پڑھو، آدھا رکوع پڑھو، روزانہ پڑھو، 2 رکعت نفل پڑھ رہے روزانہ پڑھو، 5 روپے صدقہ خیرات کر رہے ہیں روزانہ کرو۔ اللہ کے رسول کو اور اللہ کو یہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ آپ ایک دن میں 100 رکعت نفل پڑھے پھر دکھے رہنے مسجد میں۔ ایک صاحب آئے غالباً 2 سال پہلے، یہاں پر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے 3 دن کے،
تو ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ کہیں جنازے میں غسل کے لیے میں گیا تھا، رات میں آنے میں دیر ہو گئی، میں بولا اب گھر کیوں جاؤں، میں یہیں آرام کروں، لیٹ گیا، سو گیا۔ تو تہجد میں 3 بجے انہوں اعتکاف میں بیٹھے، تو میں اٹھائے 3 بجے انہوں، تو میں بولا بھائی ذرا ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا، تھک گیا، ابھی لیٹ تو آدھے گھنٹے۔ نہیں بول صاحب آپ مفتی صاحب ہے، تہجد پڑھنا، ہم نہیں پڑھے تو چلتا۔ ٹھیک ہے بھائی میں پڑھ لیتا ہوں تھوڑی دیر، ابھی تھک گیا، ابھی آیا نا سفر سے آیا، غسل دے کے آیا۔ نہیں آپ کو کل بھی دیکھا میں، آج بھی دیکھا، آپ تہجد نہیں پڑھ رہے، آپ میں پڑھ رہا ہوں تہجد۔ مطلب ٹھیک ہے بھائی میرے واسطے بھی دعا کرو، اللہ میاں میرے کو بھی توفیق دینا بول کے دعا کرو۔ تو تیسرے دن میں بیٹھے، تو تیسرے دن جاتے ہوئے یہ بولے کہ آپ 3 دن بھی تہجد نہیں پڑھے۔ بولا نہیں میں پڑھا، آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد گئے تب میں پڑھ لے کے پھر سو گیا۔ نہیں میں دیکھا آپ نہیں پڑھے، آپ تہجد پڑھنا، آپ اشراق پڑھنا آپ۔ اس کے بعد میں بولا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے۔ وہ وقت ہے پھر 2 سال ہوئے آج تک ان کو مسجد میں نہیں دیکھا۔ تو بھائی اللہ کوئی ایسی عبادت پسند نہیں ہے کہ آپ گھر میں آئیں دن تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، قرآن لے کے بیٹھ گئے، اس کے بعد 2 دن 3 دن کے بعد پھر غائب ہو گئے، پھر رمضان میں دکھے۔ اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بول رہا ہے کہ تھوڑی کرو روزانہ کرو، تھوڑا خیرات کرو روزانہ کرو، 2 رکعت پڑھو روزانہ پڑھو، تھوڑا تلاوت کرو روزانہ کرو، تھوڑا کام کرو۔ اللہ کو پسند یہ ہے، تم زیادہ کر کے دن بول کے چھوڑ دینے کام نہیں ہوتا۔ تو کہا کہ یہی اللہ فرما رہے ہیں، اس سے آدمی کو استقامت نصیب ہوتی ہے اور موت تک آدمی ایمان پر باقی رہتا ہے۔ اصل تو وہی چیز ہے نا بھائی، ایمان لیٹے ہوئے ہے، بیٹے کے مانڈی پر اپنا سر ہے، غشی طاری ہو رہی ہے، موت کے وقت میں آدمی کو غشی آتی، بے ہوشیت، ابھی نہیں بول، پھر آنکھ کھولے، پھر آنکھ بند کرے، پھر بولے ابھی نہیں۔ بیٹے پوچھنے لگے ابا جی آپ ابھی نہیں بول رہے، تو بیٹا شیطان آ کے بولا زندگی بھر کوشش کر رہا نہیں چھوٹا، اب چھٹ گیا دیکھ۔ تو موت کے وقت بھی آ کے شیطان ایمان سے ہٹاتا گیا۔ تو اس وقت بولنے لگے ارے بھائی ابھی نہیں ہوا، جب موت جان چلی جائے گی، اللہ کے نام پر چلی گی، ایمان کی حالت میں چلے گی، تو سمجھو میں کامیاب ہوں۔ اگر نہیں گئی ایمان کی حالت میں تو اللہ نے فرمایا کل انعام بل ہم اضل، جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہوگی۔ قرآن کے طرف جانوروں کے ساتھ بھی حشر نہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر تمہاری زندگی ہوگی اگر ایمان کے ساتھ موت نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ موت آنے کے لیے کیا کرنا؟ یہی رمضان ہے، یہی روزے ہیں، یہی قرآن پڑھنا ہے، یہی قرآن سننا ہے۔ رمضان اور ایسے مواقع اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے لاتے ہیں کہ آپ کو عادت بننا کہ ہر کام میں عادت بننا، آدمی کو عادت بننا۔ جیسے صبح ہم اٹھ رہے ہیں سحری میں، تو آپ کو دیکھو تھوڑے دن تک صبح میں نیند اشار ہوتی، تو اس میں اٹھنا، مجاہدہ کرنا، بھائی نیند اشار ہو گئی، سونا نہیں، ہو گئی نا سحری، رمضان ہو گیا نا، پھر پلٹ کے اڑ لے کے نہیں سونا۔ ارے بھائی عادت ڈالنا، اٹھ رہے ہیں تو اٹھ جانا، اٹھ کے آ کے نماز پڑھ لیو، نماز پڑھ لے کے سو جاؤ، آپ پھر کام پہ چلے جاؤ آپ کے حساب سے۔ اب عادت بن گئی، عادت مت چھوڑو۔ اب آپ کو کیا ہے، ایک کھانے کی ایک ترتیب ہو گئی، کھانے کی ترتیب بنو۔ اب نماز پڑھنے کی ایک ترتیب ہو گئی، نماز سے پہلے کی نماز کے بعد کی سنتیں پڑھنے کی اہمیت آ گئی، نماز پڑھو۔ قرآن سننے کی، قرآن پڑھنے کی اہمیت آ گئی، بنو۔ نظروں کی حفاظت کرنے کی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہمارے لیے ایک سانچہ بنایا ہے، اگر اس میں ہم ترتیب بنا لیے، اگر ہم اس میں کوشش کر لیے، اسی وجہ سے کہا کہ جو آدمی جیسا رمضان گزارتا ہے ویسا سال بھر اس کا گزرتا ہے، اور جس کا سال بھر گزرتا ہے تو اس کی زندگی ویسا گزرتی رہتی۔ تو اس کے لیے ترتیب بنا لینا، تھوڑا عمل کیوں نہ ہو روزانہ کرنا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اعمال آپ کو موت تک لے جا کر صحیح سلامت ایمان پر تم کو دنیا سے لے جاتے ہیں۔ اگر آدمی بولا سب معلوم ہے، میں سب عمل کر لیا، سب کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت دعا کرتے تھے فمن تبعنی منی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے، اے اللہ جس نے عبادت کی وہ تو تیری اتباع کر لیا، اور جس نے گناہ کیا تو بخشنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے ان تغفر لہم ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ اگر تو عذاب دیا تو یہ تیرے بندے ہیں، ان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اگر تو بخش دیا تو یہ تیرے بندے ہیں، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں دو کر کے اتنا روتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دنیا بنائی گئی، ان کو بشارت دی گئی، سب حالات آ گئے، آنے کے بعد حالانکہ اتنا ہونے کے باوجود بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنے فکر مند رہتے تھے کہ بھائی حالات، اولاد کے حالات، مال کے حالات،
اپنے والدین کے حالات سب دیکھے. سب سے بڑے بزرگ، سب سے بڑی ہستی جن کے اوپر حالات آ گئے ہمارے اوپر بھی آتے. یہ ایمان کو پرکھنے کے لیے آتے. تو اس سے گھبرانا نہیں. ہر وقت تھوڑی تھوڑی چیز پہ آدمی عمل کرنا نہیں چھوڑنا. اگر عمل کرنا چھوڑا تو یہ اس کے لیے نقصان ہے. مختصر سی زندگی ہے تو عمل چھوڑ کے جائیں گے کدھر؟ لوگ کہتے ہیں کہ گھبرا کے مر جائیں گے، مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ موت کے بعد بھی اگر تمہارے کو چین نہیں آیا تو کہاں جاتے؟ بھائی آدمی آخری چیز تو موت ہے نا. بے چینی سے آدمی بولتا میں مر جاتا ہوں، مر گیا، مرنے کے بعد چین نہیں آیا تو کہاں جاتا؟ تو یہی چیز ہے، ہر وقت جو بھی ہم کر رہے ہیں ہر وقت کرنے کی عادت ڈالنا. اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ آپ کی زندگی خوش اسلوبی کے ساتھ گزرتی. یہی بات اس کے اندر بتائی گئی ہے. آخرت میں تو ہے ہی کامیابی، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ بعض مواقع ایسے لاتے ہیں کہ تمہارے چاہت کے مطابق فیصلے کر کے بتاتے ہیں.